ٹھیک ہے، میں بھجواتا ہوں، وہ کہتے ہوئے قاسم شاہ کے طبقے اور نے مہمانوں کو رخصت کرنے کا کہا۔ کچھ دیر میں اس نے زمل اور ضربہ کے ساتھ مل کر تینوں دلہنوں کو اسٹیج پر لا بٹھایا اور مختلف پوز بنا کر دڑا دڑ تصویریں کھینچنے لگی۔ جب ضربہ عادل کا ہاتھ پکڑ کر اس کے پاس آیا، اپنی آبائی کے ساتھ کھڑی ہونا، آپ کا بھی تو نکاح ہوا ہے تو آپ کی پکچرز بھی تو ہونی چاہیے۔ ہاں تو بنوا رہی ہوں، ایسے نہیں آبائی کے ساتھ کھڑی ہوں۔ ضربہ نے پکڑ کر اسے عادل کے ساتھ کھڑا کیا، تصویریں بنانے لگی، ساتھ ساتھ کسی پروفیشنل فوٹوگرافر کی طرح ہدایت بھی دیتی جا رہی تھی۔ بائی آبی کے کندھے پر ہاتھ رکھے اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھیے۔ ضربہ کی بات سن کر امسال کو تپ چڑھی۔ ذری تم یقیناً نہیں چاہو گی کہ اتنے سارے لوگ جوتوں سے تمہاری پٹائی ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ خاموشی سے بنا، ورنہ میں جا رہی ہوں، اس نے دانت پیستے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، تو اس خاموش ہونے میں عافیہ جانے کہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ واقعی اسے پیٹ ڈالے۔ اتنے میں انہیں بہرام شاہ آتا دکھائی دیا۔ جیسے ہی ان کے پاس پہنچا، بشیر شاہ نے ایک تھپڑ لگایا تھا اسے، جس نے امسال کا کلیجہ تک ٹھنڈا کر دیا تھا۔ آگے ہو سارے خاندان کے سامنے ہمارا منہ کالا کر کر، شرم سے ڈوب مرے، تم اگر نہیں شادی کرنی تھی تو بتا دیتے، اس طرح عین موقع پر بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ بابا جان، میں بھاگا نہیں تھا، کسی نے مجھے اغوا کیا تھا۔ بکواس بند کر، تم غلطی کر کے پھر جھوٹ بول رہے بابا جان، میں سچ کہہ رہا، مجھے اغوا کیا گیا تھا۔ وہ بھائی پاگل سمجھا ہوا ہے کیا؟ اپنی حالت دیکھو، چہار سے فریش دکھ رہی ہو، نہ کوئی زخم نہ کوئی مار پیٹ، اغوا ہونے والی صورت ایسی نہیں ہوا کرتی۔ حالانکہ تمہارا یہاں کوئی کام نہیں جا سکتے، تم جتنا کر سکتے تھے کر دیا، اب مزید کوئی بدمزگی نہیں چاہتے ہم۔ امسال نے اس کی طبیعت صاف کی تھی۔ انکل آپ لوگ جائیے یہاں سے، اس وقت پھر بات ہوگی، قاسم شاہ نے آگے بڑھ کر کہا تو وہ سب کو لے کر چلے گئے۔ رات کو 10 بجے تو امسال اس حویلی کے پچھلی جانب بنے پول کے کنارے بیٹھی گھاس نوچ نوچ کر پانی میں پھینک رہی تھی۔ میرا سونا بیٹا یہاں اکیلا کیوں بیٹھا ہے؟ شہریار کی آواز سن کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو شہریار بادل اور عدید کو کھڑا پایا۔ وہ بھاگ کر شہریار کے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شہریار یار اس کو یوں روتا دیکھ کر ششدر رہ گیا تھا۔ سالم میرا بیٹا، کیا بات ہے؟ بھائی کو بتاؤ کیا ہوا، کسی نے کچھ کہا؟ شہریار نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا۔ بھائی مجھے نہیں کرنی تھی، اس ایس پی سے شادی، وہ اچھا نہیں ہے، ڈانٹتا ہے مجھے۔ ساتھی سے بات کرتا ہے، امسال نے روتے ہوئے بات مکمل کی۔ شہریار نے اس کا سر تھپکا۔ وہ تینوں جانتے تھے کہ وجہ وہ نہیں ہے جو بتا رہی ہے، اسے نکاح کے بعد سے دیکھ رہے تھے کہ وہ ضبط کی ہوئی تھی۔ وہ امسال شاہ تھی، سب کے سامنے رو کر اپنا بڑم نہیں توڑ سکتی تھی۔ میں اس کے کان کھینچوں کا دوبارہ نہیں ڈانٹے گا۔ شہریار نے اس کے بالوں پر لب رکھے۔ ویسے بھائی کی میرے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، یہ شریل میری ہم عمر ہے، اس کی شادی پہلے ہوگی اور میں ابھی تک کبارہ پھر رہا ہوں۔ بازدر نے اس کا منہ ٹھیک کرنے کے لیے بات بدلی۔ ہاں، اور میرے ساتھ بھی، میں بڑا ہوں اور ابھی تک میری شادی بھی نہیں ہوئی، اور ان دونوں کو دیکھو کیسے ایک ہی دن میں نکاح کروا کر بیٹھے۔ عدید نے بھی نیچے بیٹھتے ہوئے منہ بسوڑا۔ سالے مجھے لگتا ہے کچھ چل رہا ہے۔ نہیں، شہریار نے مسکراتے ہوئے کہا، دو بھائی چل رہے ہیں۔ امسال نے ہنستے ہوئے شہریار کے کندھے پر سر کہا، اب بندے کی قسمت ہی سلو ہو تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ شہریار نے عدید اور بادل کو دیکھا جو ان کو دیکھ کر منہ بسوڑ رہے تھے۔ یار بھائی نکاح نہ صحیح، تھوڑی سی منگنی ہی کروا دیتے ہماری۔ بادل کی بات سن کر عدید نے ہاں میں ہاں ملائی۔ رکو میں کرواتی ہوں تم دونوں کی منگنیاں۔ امسال نے دونوں کو پول میں دھکا دیا اور شہریار کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگی۔ اس کو یوں ہنستا دیکھ کر سب کی جان میں جان آئی۔ شکر ہے اس کا منہ ٹھیک ہوا، ورنہ اسے اس طرح بیٹھا دیکھ کر مجھے ڈرکا لگا ہوا تھا کہیں ہم نے زیادتی نہ کر دی ہو۔ کھڑکی سے ان چاروں کو دیکھتے ہوئے ساریہ بیگم نے قاسم شاہ سے کہا، اچھا واقعی ہی طنز مت کرے، میری بیٹی ہے، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، چاہے میں جتنا بھی ڈانٹوں مگر اس کو اس طرح سے افسردہ تو نہیں دیکھ سکتی۔ چینج کر کے واش روم سے نکلی تو عادل کو اپنے کمرے میں کھڑے پایا۔ تم میرے کمرے میں کیا کرے؟ امسال نے اسے گھورا۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے، مگر مجھے کوئی بات نہیں کرنی، تم جا سکتے ہو، امسال نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم مت کرنا، میری سن لو۔ عادل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کوچ پر بٹھایا۔ خود اس کے سامنے زمین پر بیٹھ کر، میں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا تمہیں، اس کا ہاتھ پکڑ کر تو اس نے رخ موڑا۔ آئی ایم سوری۔ اچھا ادھر تو دیکھو نا میری طرف۔ عادل نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تو اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر چونکا۔ سوری، مجھے بس غصہ آ گیا تھا۔ ریئلی سوری، پلیز تم رو تو نہیں؟
آج غصے میں تم مجھ پر چیخے ہو، کل کو ہاتھ بھی اٹھاؤ گے اور پھر کہہ دو گے کہ میں غصے میں تھا۔ امسال کی بات سن کر وہ تڑپ اٹھا تھا۔ نہیں پرنسس، میں بھلا کیوں ہاتھ اٹھاؤں گا؟ تم ایسے تو مت کو۔ اچھا ٹھیک ہے، اس بار معاف کر دو۔ آئندہ اگر میں ذرا سا بھی ڈانٹوں نہ تو تم جو چاہے سزا دینا، مگر پلیز اس بار صلح کر لو۔ اپنے اس بیچارے شوہر سے عادل نے معصوم سی صورت بنا کر کہا تو وہ مسکرائی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، میں کیا اتنا برا لگتا ہوں جو تم ابھی نیچے شہریار کے گلے لگ کر اتنا رو رہی تھی؟ لڑکیوں کی جب شادی یا نکاح ہوتا ہے تو وہ روتی ہے، تمہیں کیا پتہ تم کون سا لڑکی ہو؟ امسال منہ بسوڑا۔ ہاں مگر وہ اوور سچویشن ہوتی ہے نا، یہاں تمہارا نہیں میرا رونا بنتا ہے۔ کیوں تمہارا کیوں؟ بھائی میرا نکاح ایک ایسی لڑکی سے ہوا جس کا ایک کام بھی لڑکیوں والا نہیں، مار دار لوگوں کو دن دہاڑے اٹھوانا جس کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ دیواریں چڑھنا، چھتیں پھلانگنا وغیرہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے۔ عادل کی بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی جس سے اس کا ڈمپل گہرا ہوا تھا۔ تم میرے سامنے اپنا یہ ڈمپل اندر ہی رکھا کرو، خواہ مخواہ کی جلسی ہونے لگتی ہے مجھے۔ عادل نے اس کے گال پر پڑتے ڈمپل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بھلا ڈمپل سے کون جالس ہوتا ہے؟ امسال کو حیرانی ہوئی۔ میں ہوتا ہوں نا، تمہارے پاس ہے اور میرے پاس نہیں۔ دکھ کی بات تو ہے نا؟ عادل نے دکھ سے دائیں بائیں سر ہلایا۔ اچھا ہے، میں تمہارے لیے گفٹ لایا تھا لیکن اب تم ناراض ہو تو رہنے دیتا ہوں، صبح جا کر واپس کر دوں گا۔ عادل نے گہرا سانس لیتے ڈرامائی انداز اپنایا۔ نہیں اب تم اتنی منتیں کر رہے تو میں خود پر جبر کرتے ہوئے مان جاتی ہوں۔ امسال نے آنکھیں پٹپٹائی۔ نہیں کوئی بات نہیں، تمہیں خود پر جبر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، میں کسی نہ کسی طرح ایڈجسٹ کر لوں گا۔ عادل خدا کا خوف کرو سالے، کیوں ابھی 3 گھنٹے پرانا نکاح خراب کرنے پر تلی ہو؟ عادل نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ سوری، اور تم میرا گفٹ دے رہے ہو یا نہیں؟ امسال نے اسے گھوری دکھائی۔ اچھا دے رہا ہوں، جو گھورو تو مت، اور خبردار جو تم نے آئندہ مجھے بھائی کہا تو۔ ہاں آج سے اس صدام کو تم بھائی کہو گی، میں نہیں کہہ رہی اسے۔ تمہیں پتہ وہ ہمارا یعنی میرا اور بازل کا بیسٹ والا فرینڈ بن گیا ہے۔ ہاں تم لوگوں کے الٹے سیدھے کاموں میں ساتھ جو دیتا ہے، بیسٹ فرینڈ تو بننا ہی تھا۔ عادل نے اسے گھورا، جیب سے ڈبے نکال کر اسے کھولا تو امسال آگے ہو کر دیکھنے لگی۔ صبر کرو لڑکی، تمہارے لیے لایا ہوں۔ عادل اس کی بے صبری دیکھ کر مسکرایا۔ واؤ پائل کی جوڑی کتنی خوبصورت ہے نا، امسال نے ستائشی انداز میں کہا۔ تمہیں پسند آئی؟ عادل کے پوچھنے پر اس نے زور و شور سے سر ہلایا۔ مجھے دو، میں پہنتی ہوں، تم دیکھ کر بتانا کہ اچھی بھی لگتی ہیں یا نہیں۔ پہلی بار پہنوں گی نا؟ ہاں تو میں پہنا دیتا ہوں۔ عادل کی بات سن کر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں تم نہیں پہنا سکتے، لاؤ دو، میں خود پہن لوں گی۔ امسال نے اپنے پاؤں پیچھے کی۔ کیوں نہیں پہنا سکتا؟ عادل نے آبرو اچکائے۔ اوہ بھائی اب تم میرے پاؤں کو ہاتھ لگاؤ گے؟ امسال جنجلائی تھی۔ کام امسال یہ کوئی بڑی بات نہیں، لاؤ پاؤں آگے کرو، مگر بس چپ، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ ویسے بھی پہلی بار کسی کو پہنا رہا ہوں، میرا تجربہ نہیں ہے، تو میرا دھیان مت بھٹکاؤ، خاموش بیٹھی رہو۔ عادل کی بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ لو ہو گیا، اب دیکھو اچھی لگ رہی ہوں نا؟ امسال نے دونوں پاؤں آگے کرتے ہوئے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں بہت اچھی لگ رہی ہے۔ اچھا تم وہاں سے تو اٹھو۔ امسال نے اس کو نیچے سے اٹھایا تو وہ اس کے برابر کاؤچ پر آ بیٹھا۔ ایک بات بتاؤ، یہ بہرام شاہ صحیح سلامت کیسے تھا؟ مجھے تو لگ رہا تھا کہ اس کی کوئی ہڈی بسی ضرور ٹوٹی ہوگی۔ حاضی حیران کن بات ہے کہ تمہاری کیسے سلامت واپس آ گیا ہے۔ اسٹوری میں جان ڈالنے کے لیے اس کا سلامت ہونا ضروری تھا، ورنہ سچ بتاؤں تو میرا بڑا دل تھا ایک بار میں اس کی صحت سیٹ کروں۔ امسال نے دانت پیسے۔ اچھا وہ کیسے؟ عادل نے پوچھا۔ اگر اسے مارتے پیٹتے تو سب کو یقین آ جاتا کہ اسے اغوا کیا گیا تھا، اب کوئی مر کر بھی یقین نہ کرے کہ وہ اغوا ہوا تھا، سب کو یہی لگے گا کہ اپنی مرضی سے گیا تھا۔ اور یہ صدام نے کیسے تم دونوں کا ساتھ دیا؟ اگر کسی سے کچھ غلط کروانا ہو تو بلیک میلنگ اس دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ایس پی صاحب کیا مطلب؟ عادل نے اسے اچنبھے سے دیکھا۔ صوفیہ کو پسند کرتے ہیں موصوف، ہم نے دھمکی لگائی کہ ہم نانو کو بتا دیں گے۔ تم جانتے تو ہو نا نانو ان باتوں کو کتنا معیوب سمجھتی ہے، اور اگر وہ ہمارا ساتھ دیں گے تو کچھ ہی دنوں میں نانو کے ہی ہاتھوں منگنی یا نکاح کروائیں گے۔ اب آگے تم سمجھدار ہو۔ امسال نے آنکھیں گھمائی۔ ویسے میرا خیال غلط نہیں ہے، پورے کے پورے فتنے ہو تم لوگ۔ عادل نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا۔ بس کبھی غرور نہیں کیا۔ امسال نے اس کا کالر پکڑ کر اچکایا۔ چلو اب تم سو جاؤ، رات بہت ہو گئی، مجھے بھی صبح پولیس اسٹیشن جانا ہے، پہلے 3 چھٹیاں کر چکا ہوں، شب بخیر۔ اور ہاں اگین سوری۔ اس کے پیشانی چومتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ ثانی یہ تائی جان کہاں ہے؟ امسال نے ثانیہ سے پوچھا۔
اپنے میں کہ گئی ہیں چکا، وہ تو 2 دن سے گئی ہوئی ہیں، تم نے شاید آپ نوٹ کیا، بہت بیزی رہنے لگی ہو نا۔ ثانیہ نے طنز کیا، کیا ہوا ہے، تم ایسے بات کیوں کر رہی ہو؟ توڑ کیسے بات کو، سچ ہی تو کہہ رہی ہوں، تمہیں اب کہاں فرصت، سارا دن تو نانو لوگوں کے ہاں پائی جاتی ہو، تم جالس ہو رہی ہو۔ امثال نے شرارت سے کہا، مجھے کیا ضرورت ہے جالس ہونے کی، تمہاری مرضی، جس کے ساتھ مرضی ہو۔ ثانیہ کہتی اٹھ گئی، میں مزاح کر رہی تھی، سنو تو مثال کی آوازیں دیتی رہ گئی، مگر وہ انسنا کرتے لان میں چلی گئی۔ ایسے کیا ہوا ثانی، کیا ہوا؟ امثال اس کے پیچھے آئی، کچھ نہیں ہوا، تم جاؤ جہاں سارا دن ہوتی ہو، میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پتہ بھی ہے میں کالج سے آنے کے بعد تمہارا انتظار کرتی ہوں اور تم وہاں دفع ہوئی ہوتی ہو۔ ثانیہ نے منہ بنایا، اللہ اللہ، لڑکی کتنی بڑی ڈرامے باز ہو، سارا دن کہاں ہوتی ہوں، اور ویسے بھی تمہیں اب میرا نہیں بلکہ دریابائی کا انتظار کرنا چاہیے، آہر کو سیاں جی ہیں تمہارے۔ لو وہ آگے دریابائی، دریابائی بات سنے امثال نے دریاب کو آواز دی، ہاں امثال کیا ہوا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، یہ آپ کی منقوہ ویٹ کرتے اور غصہ بھی کر رہی ہے، کتنا انتظار کون کرواتے۔ امثال ثانیہ کو اپنی دبٹا دے کر اندر بھاگی تھی، حال سے نکلتے عادل سے جا ٹکری، ارے ارے دھیان سے، کیا ہو گیا ہے، اپنی بہن سے بچاؤ، مجھ معصوم کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ تم کہاں سے معصوم ہو، تم جیسا ہی کوئی معصوم پیدا ہو گیا نا، تو ہم دنیا والوں کا تو اللہ ہی مالک ہے۔ ثانیہ نے دانت پیس سے بائی ہٹی، آگے سے آج میرے ہاتھوں سے نہیں بچتی۔ ثانیہ نے عادل کو بازو سے پکڑ کر ایک سائڈ پر کیا، تم کیا دیکھ رہے ہو، تمہارے سامنے تمہاری بیوی کو اتنی باتیں سنا رہی ہے، اس کو منع کرو۔ امثال نے ہونک پر نے عادل کو پکڑ کر جھنجھوڑا تو وہ ہل کر رہ گیا، یہ تم دونوں نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے، ایک ادھر سے دھکا دیتی ہے تو دوسری ادھر سے جھنجھوڑتی۔ عادل نے دونوں کو گرا، بھائی اب تو یہی ہوگا، ساری زندگی کے لیے چڑیل اپنے پلے باندھ لی ہے۔ تم خود کیا ہو، کالی پیلی ڈائن۔ امثال نے اس کے کالے اور پیلے رنگ کے کپڑوں پر چوٹ کی اور دریابائی اپنی بیوی کو سنبھالی، ہاں ہاں میرے شوہر کو تنگ کر رہی ہے۔ امثال نے عادل کے پیچھے سے نکلتے ہوئے دریاب کو بھی گھسیٹتے ہوئے ثانیہ کو چڑھایا، تم اللہ کرو کہ مر جاؤ۔ ثانیہ نے اس کو پکڑنے میں خود کو ناکام ہوتے دیکھا تو بدمعوں کو اترائی تھی، ہاں ہاں تم نے تو جیسے آب حیات پی رکھا ہے نا۔ امثال نے اسے بگاڑا، اللہ کرے تم موٹی کالی بوڑھی ہو جاؤ، پیپرز میں فیل ہو جاؤ اور تمہیں یونی سے نکال دے۔ ثانیہ کی بدوا سن کر امثال کی آنکھیں پھٹی تھی، تم مجھے فیل ہونے کی بدوائیں دے رہی ہو، جاؤ آج سے میں بھی تمہیں بدوائیں دیتی ہوں، اللہ کرے تمہارے شوہر کو کالا موٹا چھوٹا بہنگا ہو جائے۔ امثال کی بات سن کر دریاب تڑپ اٹھا، یار سالے میری کیا غلطی ہے، میرا حلیہ کیوں بگاڑ رہی ہو۔ ثانیہ پر پٹا جب اندھیرے کی طرف بڑھی، اپنی بیوی کے زبان کے جوہر دیکھیں آپ نے، کیسے منہ پھاڑ پھاڑ کر بدوائیں دے رہی ہے، سنبھالی اسے ہاتھ سے نکل کے، نہ سر پکڑ کر روئیں گے۔ امثال کی بات سن کر ثانیہ نے اپنا جوتا اتار کر اس کی طرف پھینکا، جو امثال کے دریاب کو اپنی طرف کھینچ کر آگے کرنے کی وجہ سے اس کے سینے پر لگا تھا۔ امثال اور عادل نے کہکا لگایا، واہ بھائی، تم نہ صحیح تمہارا جوتا ہی صحیح، ویسے اب آپ اپنی گاڑی کے پیچھے لکھوا سکتے ہیں کہ یہ سب میری بیوی کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ امثال نے ہنسے ہوئے کہا اور جمال حویلی کی طرف بھاگی۔ اللہ رحم کرے عادل تجھ پر، تھوڑی ہی دیر میں مجھے کیا سے کیا بنا گئی۔ عادل بھی ہنستا ہوا باہر چلا گیا، سوری وہ میں آپ کو نہیں مارا تھا۔ ثانیہ نے نظر نیچے کرتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، جانتا ہوں جہاں یہ دونوں فتنے ہوں وہاں ہے نہیں ہوتی، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، اپنا جوتا تو لیتی جاؤ۔ دریاب اس کو اندر کی طرف جاتا دیکھا پیچھے سے ہانک لگائی، میری بیوی کی جوتیوں کا صدقہ مطلب کچھ بھی۔ دریاب نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا، سالے بازی آرام سے کھاؤ، یہ کون سا طریقہ۔ ساریہ بیگم نے ان کو جلدی جلدی کھاتے دیکھا تو ٹوکا، ماما ہم جونی کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں۔ بھائی اپنا بیگ اٹھا کر دونوں باہر کے جانب بھاگے، شہریار نے اچنبے سے انہیں دیکھا، اچھا ہم بھی چلتے ہیں۔ دریاب اور امانی اٹھ کر باہر نکل گئے، 2 منٹ بعد ہی وہ واپس آتے دکھائی دیے، کیا ہوا تم لوگ واپس آ گئے، فوزیہ بیگم نے پوچھا۔ کچھ نہیں بس ایسے ہی، اور آ کر حال میں بیٹھ گئے، پھر تو لائن ہی لگی، جو بھی جاتا واپس آ کر بیٹھ جاتا، جو بھی جاتا ہے واپس آ جاتا ہے، تم لوگ جا کیوں نہیں رہے ہو؟ مصطفیٰ شاہ نے حیرانگی سے کہا، آپ کے لاڈلے سبھی گاڑیوں کے ٹائر پنچر کر گئے ہیں سوائے عادل کی جیپ کے۔ آج سمسا کی بات سن کر مصطفیٰ شاہ نے ہلکا سا کہکا لگایا، چلو بے عادل اب تم ہمارا آخری سہارا ہو، اس لیے ہمیں بھی لیتے جانا، امان نے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ عادل بھائی ہماری گاڑی کے ٹائر پنچر ہیں، آپ مجھے کالج چھوڑ دیں گا، عائشہ نے حال میں آتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ویسے حیرت کی بات ہے گاڑی کے چاروں ٹائر کٹے ہی پنچر ہے،
عائشہ کا پرسوچ انداز دیکھ کر سب مسکرائے۔ وہ اس لیے کہ اس گھر کی عورتوں نے انہیں پینچر کیا اور خود بجا چکی ہیں۔ امان کی بات سن کر وہاں سے چلو آ جاؤ، جس سے جانا ہے۔ عادل نے ہاتھ سے نکلے ہوئے کہا تو سبھی اس کے پیچھے چل دیے۔ پورچ میں پہنچ کر اس نے مڑ کر دیکھا تو زریاب، امان، شہریار اور عائشہ کو اپنے پیچھے دیکھا۔ اس نے بے ساختہ کہہ کر لگایا، سیریسلی تم سب جاؤ گے؟ دھیان سے دیکھو، میرے پاس جیپ ہے، بس نہیں جو تم سب کے سب اڑ کر آگے ہو۔ عادل نے ہنستے ہوئے جیپ کے ساتھ ایک لگے، بھائی میرا ٹیسٹ آج میرا جانا ضروری ہے۔ عائشہ نے جلدی سے بیک سیٹ سنبھالی۔ میری بھی میٹنگ ہے۔ شہریار جیپ کا فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے کہا، چلو بھائی مزید 2 لوگ آ سکتے ہیں، آ جاؤ۔ عادل نے کہا، تو پیچھے آ جاؤ، میں ڈرائیو کرتا ہوں۔ دریاب نے سے چابی لی۔ امان اور عادل پیچھے بیٹھ گئے۔ لالا آپ گاڑی ٹھیک کروا کر آ جائے گا، دریاب نے زریاب سے کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا پلٹ گیا۔ وہ لوگ گاؤں کی حدود سے باہر نکلے تو ان دونوں کو جاتے دیکھا جو اپنے بائک کو زگ زیگ انداز میں چلاتے، تو کبھی سڑک پر فل سپیڈ پر چھوڑ دیتے اور پھر ہاتھ ہاتھ کا ہنسنا شروع کر دیتے۔ امثال نے بادل کو کراس کرتے ہوئے بائک کو گھما کر گول دائرہ بنایا۔ عادل انہیں روکنا۔ شہریار نے سنجیدگی سے کہا تو اس نے سر ہلاتے ہوئے جیپ ان کے آگے لے جا کر کھڑی کی۔ شہریار کو جیپ سے نکلتے دیکھ امثال نے آنکھیں میچی، چابی دو۔ شہریار نے ہتھیلی پھیلائی تو دونوں نے شرابت سے چابی نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھی۔ اترو، شہریار کہتا جیپ کی طرف مڑا۔ دریاب، امان تم لوگ بائک پر آ جاؤ، میں ان کو لے کر گاڑی میں آتا ہوں۔ وہ دونوں چابیاں لے کر بائک کی طرف بڑھے۔ عائشہ آپ آگے آ جائیے، یہ پیچھے آپ کو تنگ کریں گے۔ شہریار کی بات سن کر امثال نے آنکھیں گھمائی، او ہو آئی سی، بھائی ابھی سے اتنی فکر؟ بائی نہ رہا، آپ بیٹھیے اپنی عائشہ کے پاس، میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں۔ ہاں نہیں تو، کہتی ہوئی وہ جیپ میں گرنے والے انداز میں بیٹھی۔ یہ عادل کی جیپ کیوں چھوڑ دی تھی؟ شہریار کے پوچھنے پر بادل نے امثال کو گھورا۔ اس محترمہ کو ہی شوہر سے ہمدردی ہو رہی تھی۔ ہاں تو ان سب نے تو اپنے آفس میں جانا تھا، عادل نے ڈیوٹی پر تو اس کا ٹائم پر پہنچنا ضروری تھا۔ اس شاندار سمجھداری کے مظاہرے پر یہ بندہ ناچیز آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہے۔ عادل نے جھک کر کہا، یہ شہزادی قبول کرتی۔ امثال نے بھی اس کے انداز میں کہا، بھائی ہماری پاکڑ منی ختم ہوگی۔ امثال نے بادل کو اشارہ کیا تو اس نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ شہریار دونوں کو پیسے دے کر والٹ جیب میں ڈالنے لگا تو امثال نے اسے ٹوکا، بھائی کتنی بری بات ہے، آپ بھابھی کو بھی دینا، ان کی بھی تو ختم ہو گئی ہوگی نا۔ کیوں بھابھی؟ امثال کا یوں سب کے سامنے بھابھی کہنے پر عائشہ سڑپڑا گئی۔ نہیں میرے پاس ہے، عائشہ منمنائی تھی۔ او کام آن بھائی دینا، ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، چلو آدھی اپنی آنکھیں بند کو۔ امثال نے عادل کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، خدا کا خوف کرا سالے ایکسیڈنٹ کروانا ہے کہ؟ عادل نے اپنی آنکھوں سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ اوہو بھائی آپ دے بھی دیں، بھابھی کب سے ویٹ کر رہی ہیں۔ امثال جھنجھلائی تو شہریار نے 5,000 کا نوٹ نکال کر عائشہ کی طرف بڑھایا، جسے عائشہ نے ہچکچاتے ہوئے پکڑ لیا۔ پچھلی سیٹوں کی طرف گھوم کر بیٹھی۔ امثال نے سیٹی بچائی، بازی ہمارے تھوڑے نہیں تھے؟ ہاں بالکل، اپنی اپنی آنکھیں کھول کر دیکھو، اتنی ہی تھی۔ شہریار نے عائشہ کو انکمفرٹیبل دیکھا تو دونوں کو گھورا چھا۔ ویسے وہ باقی کا بعد میں، اس سے پہلے وہ دوبارہ کوئی شوشہ چھوڑتی۔ عادل نے اسے پکڑ کر سیدھا کیا تو منہ بسوڑ کر رہ گئی۔ عائشہ کو کالج چھوڑنے کے بعد شہریار کو ڈراپ کیا اور راہ میں ان دونوں کو یوں نچوڑا، ہمیں لینے کون آئے گا؟ بادل نے اترتے ہوئے پوچھا، ڈرائیور آ جائے گا، اگر نہ آیا تو کال کر دینا، میں بھی کر لوں گا۔ عادل نے ڈیش پر پڑا امثال کا موبائل اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ امثال نے موبائل اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اسے غائب پایا۔ بازی میرا موبائل تمہارے پاس ہے؟ نہیں تو یہی رکھا تھا، پھر کہاں گیا؟ امثال نے پریشانی سے کہا، یار سالے جلدی کرو، پہلا لیکچر سرواسر کا ہے، اور تمہیں پتہ ہے نا آج لیٹ آنے پر کتنا ڈانٹیں گے۔ اچھا تم چلو میں ڈھونڈ کر آتی ہوں۔ امثال کہتی ہوئی سیٹ کے نیچے جھکی، کیا کچھ گم ہو گیا؟ عادل نے مسکراہٹ دبائی، ہاں موبائل رکھا تھا ڈیش بورڈ پر، نہیں مل رہا۔ اچھا کہیں یہ تو نہیں؟ عادل نے موبائل اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا، او تو تمہارے پاس حد ہو گئی ہے، میں کب سے ڈھونڈ ہوں، بندہ بتا ہی دیتا ہے۔ امثال نے موبائل لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو عادل نے پیچھے کیا، عادل دو نہ لیٹ ہو رہا ہے، تمہیں اس کی خاص ضرورت نہیں تو آج کا دن میرے پاس رہنے دو، شام میں لے لینا۔ کیوں تم نے کیا کرنا ہے؟ بس چاہیے مجھے۔ اچھا ٹھیک ہے رکھ لو، اوکے بائے۔ کہتے ہوئے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو عادل نے روکا، کیا ہوا؟ مجھے کال کر دینا، میں گھر چھوڑ دوں گا۔ صحیح، سر ہلاتے ہوئے گاڑی سے نکل گئی۔ اسے جونی کے گیٹ میں داخل ہوتے دیکھا، اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے ریورس کی۔ ہائی بیوٹیفل ڈال، کہاں جا رہی ہو؟ بہرام شاہ نے گاڑی سے نکلتے ہوئے کہا، جسے دیکھ امثال کا موڈ خراب ہوا، تم یہاں کیا کرے ہو؟ آیا تو کام سے تھا، مگر راستے میں تم نظر آ گئے، ویسے بھی کافی دن ہو گئے ہیں تمہیں دیکھے ہوئے، سچ بتاؤں تو جب سے تمہیں دیکھا ہے نہ کچھ اور نظر آتا ہی نہیں، ہر جگہ تم ہی تم ہوتی ہو۔ بہرام شاہ نے اس کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے کہا تو وہ دانت پیس کر رہ گئی، کہاں سے آ رہی ہو؟ اس کو خاموش پا کر بہرام نے کہا، ایک ملازمہ کی بیٹی کی شادی ہے تو ان سے ملنے گئی تھی۔
امثال سڑک پر کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتی، اس لیے سنجیدگی سے کہا، ویسے ان ٹکے ٹکے کے ملازموں کو زیادہ سر پر چڑھانا نہیں چاہیے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں، مجھے لوگوں کو ہینڈل کرنا آتا ہے۔ آپ جائیے، یہاں سے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ امثال نے ارد گرد نظر دوڑائی تو دیکھنے تو بہرام شاہ کسی سے ڈرتا نہیں، آپ نہیں ڈرتے، لیکن مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے، اس لیے پلیز آپ جائیے یہاں سے۔ اس وقت اگر ساریہ بیگم امثال کو اتنی تمیز اور دھیمی آواز میں بات کرتا دیکھ لیتی تو یقیناً بے ہوش ہو جاتی۔ بہت جلدی میں اپنے گھر والوں کو بھیجوں گا۔ کیوں؟ اس کی بات سن کر امثال نے آبرو اچکائے، تمہارے رشتے کے لیے؟ لگتا ہے آپ کو شاید پتہ نہیں، اس دن باقی سب کے ساتھ میرا بھی نکاح ہوا تھا عادل سے، اور اگر نہ بھی ہوا ہوتا نا تو بھی میں تم جیسے لوز کریکٹر کے ساتھ کبھی بھی شادی نہ کرتی۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، آئندہ میرا راستہ روکنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ امثال اسے وارن کرتے ہوئے کہا، تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی چلی گئی۔ اچھا تو اب نہیں ہوگا امثال بی بی، میں نے پورے خلوص نیت سے رشتہ بیچنا چاہا تھا، اور اس ایس پی کو تو میں دیکھ لوں گا۔ بڑبڑاتے ہوئے گھر میں بیٹھا اور زور سے دروازہ بند کیا۔ بادل کہاں ہے؟ عادل نے اسے اکیلے آتا دیکھا تو پوچھا، اس کو ایک NGO جانا تھا تو وہ 1 گھنٹہ پہلے ہی چلا گیا۔ یہ تمہارا موبائل؟ عادل نے اس کی طرف موبائل بڑھایا۔ امثال نے پکڑ کا بیگ میں رکھا، میں نے اس میں ٹریسر فٹ کیا۔ کیوں؟ امثال نے حیرانگی سے پوچھا، جس طرح کہ تم لوگوں کی حرکتیں ہیں اس کے لیے یہ ضروری تھا؟ کیا ہے یار، پہلے ادی اور شہری بھائی نے پتہ نہیں کیا کچھ فٹ کیا ہے ہمارے سیل فونز میں، اور اب تم کوئی پرائیویسی بھی رہنے دو۔ دیکھو سارے بہرام کے ساتھ جو کچھ تم لوگوں نے کیا، اگر اسے پتہ چل گیا تو سکون سے نہیں بیٹھے گا، اس لیے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ اچھا صحیح، امثال نے منہ بگاڑا۔ عادی ایک بات بتاؤ۔ ہاں بولو، اس نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے مصروف انداز میں کہا۔ اس سے بتاؤں یا نہیں، اگر اس نے غصے میں کچھ الٹا سیدھا کر دیا تو ہم وہاں کی دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ رہی بات بہرام کی تو اسے میں خود ہی دیکھ لوں گی۔ کہاں کھو گی؟ امثال کو سوچ میں دیکھا عادل نے اس کے آگے چٹکی بجائی۔ کہیں نہیں، امثال نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اچھا تم کچھ کہہ رہی تھی؟ رہنے تو، تم برا منا جاؤ گے، تم بتاؤ تو صحیح، مجھے نہ اس دن والے کیفے سے برگر کھانا ہے، تم کچھ اور بات کرنا چاہتی ہو نا؟ عادل نے اسے جانتی نظروں سے دیکھا۔ توبہ ہے، جس طرح سے تم شک کرتے ہو نا، پکا اپنا پولیس والا ہونے کا ثبوت دیتے ہو۔ کوئی بات نہیں، بس مجھے برگر کھانا، تم لے کر چلو، جیسے تمہاری مرضی۔ عادل نے کندھے اچکائے سے ذاپی نانو کہاں ہے؟ وہ بڑے کمرے میں اردو کے پاس بیٹھی ہے۔ سیدھا نے قمیض کو ٹانکا لگاتے ہوئے کہا۔ اچھا تو آستانے پر بیٹھی ہے پاگل لڑکی، آستانہ نہیں ہے، وہ نام و دام درود کرتی ہیں، گاؤں کی عورت اپنے گھریلو اور معاشی مسائل لے کر آتی ہیں اور وہ اپنی سمجھ کے مطابق ان کا حل نکالتی ہیں یا پھر ان کی مالی مدد کرتی ہیں۔ وہ صحیح، اچھا میں ان کے پاس جا رہی ہوں۔ امثال بڑے کمرے کی طرف مڑی۔ آپ ہی سے روکیے، آپ کو پتہ ہے نا بی جان کو پسند نہیں یوں ان کے کام میں مداخلت کرنا۔ صوفیہ نے پریشان سے کہا، کچھ نہیں ہوتا، جانے دو، آپ ہی اس سے ڈانٹ پڑ جائے گی۔ صوفی، کچھ نہیں ہوگا، اس نے پہلے کون سا کبھی شاہ خاندان کے اصولوں اور روایات کی پاسداری کی ہے جو اب کرے گی؟ نہ کبھی کسی نے پہلے اسے کچھ کہا اور نہ کوئی اب کہے گا۔ تم پریشان مت ہو۔ سیدھا کی تسلی بھی صوفیہ کو مطمئن نہ کر سکی تو وہ اس کے پیچھے چل دی۔ نانو میں آ جاؤ۔ امثال نے دروازے سے جھانک کر اجازت مانگی۔ ہاں پتر، آپ پوچھنے کی کیا بات ہے؟ سریشا کا جواب سن کر پیچھے کر صوفیہ کی آنکھیں کھلی تھی۔ کیا ہوا؟ یار آپ ہی کو پتہ ہے، اس کے اجازت مانگنے پر بی جان نے کہا کہ آ جاؤ۔ اجازت مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ صوفیہ کے انداز پر سیدھا کو ہنسی چھوٹی۔ کہا تھا نا کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ ہی ایسے کیسے، ہمیں تو وہ پاس بھی نہیں بھٹکنے دیتی۔ صوفی، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی کوئی بری بات نہیں لگتی، اور یہ دونوں بہن بھائی انہی میں سے ہیں۔ سیدھا نے مسکراتے ہوئے کہا، السلام علیکم ایوری ون، کیسی ہیں آپ صاحب؟ امثال نے اندر بیٹھی 8-10 خواتین کو مشترکہ سلام کیا۔ وہاں بیٹھی عورتیں تو اسے دیکھ کر ہی شاک ہو گئی تھی۔ سرخ کلر کی کرتی، ٹراؤزر میں سرخ دوپٹہ ہی گلے میں ڈالے، بالوں میں پونی لگائے، ننگے پاؤں لیے دب سے سریشا کے پاس تخت پر گر تھی۔ انہوں نے کب شاہ خاندان کی لڑکیوں کو اپنے حلیے سے بے نیاز یوں دلالتا دیکھا تھا؟ یہ میری نواسی امثال ساریہ کی بیٹی کچھ مہینے پہلے ہی شہر سے آئی ہے۔ یہ لوگ سرگیا شاہ کے تعارف کروانے کی دیر تھی کہ سبھی خواتین اٹھ کر کھڑی ہوئی، باری باری اس کا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں کو لگا کر سلام کرنے لگی۔ اس اچانک افطار پر امثال بوکھلا کر رہ گئی۔ ہی لسن، کیا کر رہی ہیں آپ؟ امثال نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی جو ناکام بنا دی گئی۔ یار نانو، کیا تھا یہ؟ بس اب واپس جا کر بیٹھے تو امثال نے سریشا کے کان میں سرگوشی کی۔ انہوں نے اپنی نواسی کو یوں ہونک بھرنے دیکھ کر اپنی ہنسی دبائی۔ بی بی، آپ شاہ خاندان کی بیٹی، اس لیے ہمارے لیے قابل احترام ہے، اس لیے یہ صاحب آپ کو اس انداز میں سلام کرے۔ پاس کھڑی ملازمہ نے اس کو یوں حیران دیکھ کر وضاحت کی، چچا۔ امثال نے گہری سانس لے کر، ماما مجھے اتنی عزت ملتا دیکھ لیں تو غش کھا جاتی۔ یہ سوچ آتی وہ بے احتیاط ہنسی تھی۔ ہاں
سکینہ بول کیا کہہ رہی تھی؟ تیرے خامد نے نشہ کرنا چھوڑا یا نہیں؟ سورہ کے شاہ دوبارہ ان عورتوں کی طرف متوجہ ہوئی، کہاں بی بی وہی روز کا رونا، کم بہت روز نشہ کر کے آ جاتا ہے اور مار پیٹ شروع کر دیتا ہے۔ میں تو تنگ آ گئی ہوں۔ تو آنٹی جب اگلی دفعہ مار پیٹ کرنے لگے تو پلٹ کر آگے ہاتھ کا کھینچ کر لگائی گا، سارا نشہ ہیرن ہو جائے گا۔ انصار سریشا کی گود میں گھستی ہوئی بولی تو سب نے منہ کھول کر اسے دیکھا۔ مجھے ایسے مادے کے سچ کہہ رہی ہوں، پر بیوی شوہر کی عزت کرنی چاہیے، بے شک جیسا بھی ہو۔ عزت ان کی جاتی ہے جو قابل عزت ہو، یہ تو کوئی بات نہیں، شوہر جوتوں سے مار رہا ہو اور بیوی اس کے پاؤں دھوکر پی رہی ہو، مثال نے منہ بنایا۔ اچھا بس کر، تم ماں نہ بن اور تم لوگ بیٹھ جاؤ۔ ابھی آنا اور فریدہ، تم اپنے بیٹے کو منشی کے پاس بھیج دینا، میں کہہ دوں گی اسے کام پر رکھ لے گا۔ تھوڑی دیر میں کمرہ خالی ہو چکا تھا۔ پتر یوں نہیں کہہ دے، گاؤں کی عورتیں ہیں، گھر جا کر باتیں بنائیں گی اور پھر شاہ خاندان کی لڑکیاں یوسف کے سامنے پٹر پٹر نہیں کرتی۔ اچھا چھوڑیے نا، یہ بتائیے کہ آپ اس دن کہہ رہی تھی نا کہ آپ نے ایک دعوت رکھنی ہے جس میں سارا خاندان مدعو ہوگا، تو کب کر رہی ہیں؟ میں اور بازی بہت ایکسائٹیڈ ہیں، کتنا مزہ آئے گا نا، سب لوگ اکٹھے ہوں گے، مثال نے چہکتے ہوئے کہا۔ جلی نہ ہو تو بلا تو نے اور بازل نے کیا کرنا ہے دعوت میں؟ بی جان اس کے سر پر چپل گئی، اگر جو وہ جان جاتی ہے وہ کیا کریں گے تو دعوت رکھنے کا کبھی مر کر بھی نہ سوچتی۔